دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ سلام پھیر کر دروازہ کھولا۔ باہر شیخ چلی کے دوست انہیں سہارا دیے ہوئے کھڑے تھے۔ کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا میرے لال کو؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ خالہ یہ مسجد میں اچانک گر گیا۔ اچھا کیسے؟ جلدی اندر آؤ، شیخ کو چرپائی پر لٹا دو۔ خالہ نماز کے بعد شیخ چلی مولوی صاحب کے پاس گیا اور بولا، اچھا خاصا اب تک روزہ کھل گیا ہوتا، مگر آپ نے مغرب کے وقت ظہر کی اذان دے دی، ہمارا تو بھوک پیاس سے برا حال ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب نے ان کو ڈانٹا کہ ہمیشہ بیوقوفی کی بات کرتا ہے، بھری دوپہر میں اسے مغرب کا وقت دکھائی دیتا ہے۔ ارے احمق، ابھی تو مغرب میں پورے 6 گھنٹے ہیں، 6 گھنٹے۔ 6 گھنٹے؟ مغرب یعنی روزہ کھلنے میں؟ یہ سن کر مولوی صاحب کو بہت تیز غصہ آیا اور انہوں نے ایک تماچا شیخ کے گال پر جڑ دیا۔ بھوک اور پیاس اور درد کی وجہ سے شیخ کو چکر آ گیا اور وہ وہیں گر گیا۔ اماں نے شیخ چلی کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور تلووں کی مالش کری۔ کچھ دیر بعد شیخ چلی نے آنکھیں کھولی اور لڑکھڑاتی زبان سے بولے، پانی، اماں، اماں پانی۔ انہوں نے روتے ہوئے پانی مانگا۔ ارے میرے لال، روزہ ہے تیرا، کیسے دے دوں پانی؟ ہمت سے کام لے، اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، پھر میں پانی کیا شربت دوں گی اپنے چاند کو، میرا بیٹا، اللہ تمہیں صبر دے۔ شربت، شربت۔ شیخ چلی ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ مگر ابھی تو 6 گھنٹے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ چرپائی پر اوندھ گئے۔ جیسے تیسے کچھ اور وقت گزرا۔ اماں پنکھا جھلتے جھلتے خود سو گئیں۔ تب شیخ کو خیال آیا کہ بیچاری اماں کا بھی تو روزہ ہے اور میری وجہ سے خواہ مخواہ بہت زیادہ پریشان ہوئی ہیں، کیوں نہ میں اماں کی مدد کروں، کیوں نہ افطاری میں خود تیار کروں۔ اماں جب افطار کے وقت سب چیزیں تیار پائیں گی تو کتنی خوش ہوں گی۔ انہی خیالوں میں گم وہ باورچی خانے میں جا گھسے، تسلے میں بیسن نکالا اور لوٹا بھر پانی اس میں ڈال دیا۔ اوہ، یہ تو بہت پتلا ہو گیا، انہوں نے بیسن گھولتے ہوئے سوچا۔ تھوڑا اور بیسن انہوں نے تسلے میں ڈالا، لیکن یہ کیا، بیسن تو اب بہت گاڑھا ہو گیا۔ یہ سوچ کر انہوں نے لوٹا بھر پانی دوبارہ سے بیسن میں ڈال دیا۔ اسی طرح سے انہوں نے پورے مہینے کا بیسن، جو کہ اماں نے رمضان کے لیے منگوا کر رکھا تھا، انہوں نے ایک ہی وقت میں گھول کر رکھ دیا۔ پھر چولہے میں آگ جلائی اور کڑھائی چڑھا کر تیل کا پورا ڈبہ اس میں اوندھا دیا۔ تیل چھلک کر چولہے میں گرا اور ایک زبردست شعلہ بھڑکا۔ یہ دیکھ کر شیخ چلی ڈر گئے اور زوردار چیخ ماری اور ڈبہ کڑھائی پر چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ بھاگتے میں پاؤں بیسن بھرے تسلے سے ٹکرایا، جس سے تسلا الٹ گیا اور خود برتنوں کی الماری سے ٹکرائے۔ برتن گرنے سے زوردار آواز ہوئی۔ ارے اب کیا کر بیٹھا؟ اماں چلائیں۔ دم بھر کو چین نصیب نہیں ہے اس لڑکے کی وجہ سے، اور بڑبڑاتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ سامنے شیخ چلی کھڑے خوف زدہ نظروں سے باورچی خانے میں بھڑکتی آگ کو دیکھ رہے تھے۔ ماں کو سامنے پاتے ہی وہ چیخ مار کر ماں سے لپٹ کر رونے لگے۔ ارے بد نصیب، کیا کر دیا؟ شیخ کچھ کہہ نہ سکے اور دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اس پر ماں نے ایک تھپڑ جڑتے ہوئے کہا کہ کھڑا کیا کر رہا ہے، جلدی جا پانی لا، آگ پر ڈال، نہیں تو سارا گھر راکھ ہو جائے گا۔ اماں چیخ کر بولی اور خود بھی پانی لینے دوڑی۔ چیخ پکار سن کر پڑوسی بھی آ گئے، سب نے مل کر آگ بجھائی، مگر اتنی دیر میں باورچی خانہ جل کر خاک ہو چکا تھا۔ نہ باورچی خانہ رہا اور نہ کھانا پکانے کا سامان۔ ماں بیچاری سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ افطاری پڑوسیوں نے بھجوائی۔ روزہ کھولنے کا وقت قریب تھا۔ شیخ چلی اور ان کی ماں دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ اماں دعا مانگ رہی تھیں اور شیخ چلی بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے۔ بالآخر ان سے رہا نہ گیا تو بولے، کب کھلے گا روزہ؟ اتنی دیر ہو گئی، سحری میں تو بڑی جلدی ہوتی ہے گولا چھوڑنے والوں کو۔ اماں نے دعا مانگتے مانگتے شیخ کو غصے سے گھور کر دیکھا۔
وہ خاموش ہو گئے. کچھ دیر بعد پھر بڑبڑائے. اذان بھی نہیں ہو رہی ہے، مولوی صاحب خود کھانے پینے میں لگے ہوں گے، انہیں کیا فکر، کوئی بھوک پیاس سے مرتا ہے تو بے شک مر جائے. اماں کو تو غصہ بہت تیز آ ہی رہا تھا، مگر صبر سے کام لیتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، ارے بیٹا یہ قبولیت کا وقت ہے، دعا کر، دعا اللہ سے، اپنے واسطے، اپنے لیے اللہ سے خیر مانگ. روزہ تو اپنے وقت پر ہی کھلے گا، یا تیرے لیے وقت سے پہلے ہی گولا چھوڑ دیا جائے اور اذان دے دی جائے. واہ اماں کیا بات ہے، یہ بھی خوب رہی. پہلے تو دھوپ کا بہانہ تھا کہ مغرب کی اذان دھوپ میں کیسے ہو سکتی ہے، اب دھوپ کا نام نہیں ہے، پھر بھی نہ اذان ہوتی ہے نہ گولا چھوٹتا ہے، اور اوپر سے تم بھی کہہ رہی ہو ابھی وقت نہیں ہوا. شیخ چلی کے لہجے میں ہلکی سی ناراضگی تھی. اماں نے گہری سانس بھر کے بے چارگی سے انہیں دیکھا. اس جہالت کا کوئی جواب ان کے پاس نہ تھا. خاموش رہیں. پھر چند لمحوں کے بعد گولا چھوڑے جانے کا دھماکہ ہوا. شیخ چلی بھی توپ سے نکلے گولے کی طرح دسترخوان پر جا گرے، اور اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کھانے کی ہر چیز کا ایک ایک دانہ اور پینے کی ہر شے کا قطرہ قطرہ صاف نہ ہو گیا. بعد میں بھی وہ ہر روز روزہ رکھنے کی ضد کرتے، مگر اماں نے طے کر لیا تھا کہ وہ انہیں سحری میں کبھی نہ اٹھائیں گی، اور نہ ہی انہوں نے اٹھایا.